بسم اللہ الرحمن الرحیم. جواب دو کے ساتھ میں ہوں فاروق وڑائچ. آج کے پروگرام میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے کہ مذاکرات جو ہیں پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان، یعنی حکومت اور اپوزیشن کے جو مذاکرات ہیں، یہ کہاں جا کر کوئی نتیجہ دیں گے، اور کیا یہ نتیجہ خیر ثابت بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اور پاکستان کے اندر یہ بات بھی بڑی عام ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر شاید یہ مذاکرات ممکن ہی نہیں ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم بیانات دیکھ رہے ہیں تو مذاکراتی کمیٹی کے جو حکومتی مذاکراتی کمیٹی ہے اس کے ترجمان کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کمٹمنٹ تو دی تھی لیکن ہم ملاقات نہیں کروا سکے. یہ بہت سے معاملات ہیں جن کے اوپر اس وقت اپوزیشن کے بھی تحفظات ہیں. دوسری طرف اپوزیشن کے اندر بھی کچھ لڑائیاں چل رہی ہیں جو بارہا میڈیا میں چرچا ہو رہا ہے ان لڑائیوں کا. کیا نتیجہ نکلے گا؟ اور پروگرام کے جو لاسٹ سیگمنٹ میں ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ بیان بازی، پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ تحفظات جو ان کے رہنما پورا کھل کے اس پہ بات کر رہے ہیں، اور وہ شکوہ نمبر 1 یہی ہے کہ حکومت جو ہے انہیں لفٹ نہیں کروا رہی. تو یہ سارا منظرنامہ کیا ہوگا؟ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ آج موجود ہوں گے شو میں سینئر صحافی تجزیہ کار جناب ارشاد احمد عارف صاحب، اور ہمارے ساتھ رضوان رضی صاحب بھی موجود ہوں گے. آپ سینئر صحافی تجزیہ کار ہیں. سب سے پہلے میں ارشاد احمد عارف صاحب آپ سے سٹارٹ کروں گا. ارشاد صاحب، آپ یہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ مذاکرات کے 2 دور چلے، تیسرے دور کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، دونوں طرف تحفظات موجود ہیں. آپ کہاں دیکھ رہے ہیں کہ معاملات کہاں جا کے رکیں گے؟ ان مذاکرات سے آپ کو کوئی پازیٹیو وائبز بھی آ رہی ہیں؟ کچھ آپ کو مسئلے کا حل نکلتا نظر آ رہا ہے؟ مجھے تو ان مذاکرات سے بہت سی امیدیں وابستہ تھیں. میں تو بہت ایک مثبت سوچ کا شخص ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدان جب مل بیٹھتے ہیں، مذاکرات کی میز پر آتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی نتیجہ نکال لیتے ہیں. لیکن ایک تو ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو میرے لیے حیرت انگیز ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ جب پہلی یا دوسری نشست ہوئی تو اس میں یہ سیز فائر نہیں ہوا. ہمیشہ مذاکرات جب بھی ہوتے ہیں تو اس میں پہلا نقطہ یہ ہوتا ہے کہ اب دونوں طرف سے کوئی بیان بازی نہیں ہوگی اور کوئی ایسا اقدام نہیں کیا جائے گا جس کی وجہ سے مذاکرات پر منفی اثرات مرتب ہوں. لیکن باقی دونوں جماعتوں کے یا دونوں فریقوں کے باقی لوگ تو درکنار جو مذاکراتی ٹیم کے ارکان تھے وہ بھی بیان بازی کر رہے تھے، اور وہ جلتی پر پانی ڈالنے کی بجائے تیل ڈال رہے تھے. یہ عجیب و غریب مذاکرات تھے. ورنہ میں جو مجھے 40-45 سال ہوئے ہیں اس فیلڈ میں اور میں دیکھتا چلا آ رہا ہوں، تو ہمیشہ مذاکرات کا پہلا نقطہ یہ ہوگا کہ آج کے بعد سیز فائر ہوگا. نہ حکومت کی طرف سے کوئی ایسا قدم اٹھایا جائے گا یا ایسا بیان آئے گا جس کی وجہ سے مذاکرات تعطل کا شکار ہوں یا ان پر منفی اثرات مرتب ہوں. نہ اپوزیشن کی طرف سے ایسی کوئی بیان بازی ہوگی. سارے اقدام تو وہ کوئی کر نہیں سکتی. ایک تو یہ عجیب و غریب صورتحال تھی. دوسرا یہ ہوا کہ حکومت نے جو یہ دوسری نشست تھی اس کے بعد جو پریس ریلیز عرفان صدیقی صاحب نے پڑھا، اس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ طے ہو گیا ہے، اپوزیشن کی اور مذاکراتی ٹیم کی ریکویسٹ ہم نے مان لی ہے کہ ایک ایسی ملاقات کرائی جائے عمران خان صاحب سے مذاکراتی ٹیم کی جس میں وہ تفصیل سے تبادلہ خیال بھی کر سکیں اور مشاورت ہو، اور پھر وہ جو ان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے تحریری مطالبات پیش کرنے کا، وہ اس کا جواب دے سکیں. وہ ہفتہ گزر گیا اور وہ ملاقات کا اہتمام نہیں ہوا. یہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہوتا. یعنی کل میں بڑا حیران ہوا، 2 صاحبان ٹی وی پر کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی جیل مینول کی خلاف ورزی کیسے کریں ہم. جیل مینول میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ کوئی ملاقات نہیں ہو سکتی جس میں 4، 6، 8، 10 لوگ ہوں. میں خود کئی سیاسی قیدی، جاوید ہاشمی صاحب جب جیل میں تھے، یوسف رضا گیلانی صاحب جب جیل میں تھے، تو میں خود میاں نواز شریف صاحب جب جیل میں تھے تو لوگ جاتے تھے، ملتے تھے، بڑی آسانی سے ملاقاتیں ہوتی تھیں. ملاقات کے دن ہی ہوتی تھی، ظاہر بات ہے. 2، 4، 8، 10، 12 لوگ تک ہوتے تھے، کھانا چل رہا ہوتا تھا. جبکہ جاوید ہاشمی صاحب کو تو آپ کو معلوم ہے کہ غداری کا، بغاوت کا کیس تھا. آرٹیکل 6 کے تحت ان پر کیس چلایا گیا تھا اور فوج میں بغاوت کرانے کا الزام تھا. لیکن وہاں بھی ہم تو ایک ملاقات ایسی ہوئی جس میں میری فیملی بھی میرے ساتھ تھی، ہاشمی صاحب کی فیملی بھی تھی، یوسف رضا گیلانی صاحب، جاوید ہاشمی صاحب کے 30-35 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے وہاں کھانا بھی کھایا. یہ اڈیالہ جیل کی بات ہے. تو یہ مذاکراتی ٹیم کی ملاقات نہ کرانا، میں تو نہیں سمجھتا کہ اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ اتنا طاقتور ہے
کہ جناب رانا ثناء اللہ صاحب اگر چاہتے ہیں یا اسحاق ڈار صاحب چاہتے ہیں کہ جی مذاکراتی ٹیم کی ملاقات ہونی چاہیے تو ملاقات نہ ہو پائے، تو یہ ایک عجیب بات ہے جس کی وجہ سے ایک دوسرے پر الزام تراشی بھی شروع ہو گئی. اپوزیشن کو یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ دیکھیں یہ حکومت کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے تھوڑی سی مایوسی ہوئی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یا صادق صاحب کا جو کل پرسوں بیان آیا اور جو عرفان صدیقی صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب وغیرہ کہہ رہے ہیں، تو ایک دو دن میں ملاقات بھی ہو جانی چاہیے، مذاکرات بھی چلنی چاہیے، کیونکہ ان مذاکرات پر بہت ساری چیزوں کا انحصار ہے. سب جانتے ہیں، کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ حکومت کچھ اندرونی اور کچھ بیرونی دباؤ کا شکار ہے، وہ تسلیم کرے نہ کرے. اس کے علاوہ سیاسی عدم استحکام کا جو معاملہ ہے وہ بھی ایک حقیقت ہے، اور خود اپوزیشن کو بھی اس مرحلے پر یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ملک خدا نخواستہ ان گورنریبل ہو گیا تو کل کو جب وہ اقتدار میں آئیں گے تو ان کو اس سے زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اس کے ملک کا استحکام، معاشی اور سیاسی استحکام دونوں کو ضرورت ہے، اور دونوں کو مذاکرات میں کھلے دل سے شریک بھی ہونا چاہیے اور ان کو نتیجہ خیز بھی بنانا چاہیے. ٹھیک ہے شاہ صاحب، آپ کا موقف آ گیا. رضوان عزیز صاحب، یہ بات جو پہلی بات تو یہ کہ فری کین کی طرف سے یہ جو بات آئی کہ سیز فائر والی ایک سچویشن نہیں، تو مذاکرات تو اس طرح سے ممکن نہیں. اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ اس میں بھی کیا حقیقت ہے کہ چلو اندرونی تو معاملات رہتے ہی ہیں حکومت کو، بیرونی دباؤ بھی ہے اس وقت اس ساری سچویشن کو ٹھیک کرنے کا؟ دیکھیے، ہم سید ارشاد عارف صاحب کو ہم نے دیکھ کے صحافت سیکھی ہے اور آپٹمزم بھی انہی سے سیکھا ہے، اور اس بات کو آن ایئر اعتراف کرنے کے اندر مجھے قطعاً کوئی اعتراض بھی نہیں رہا. شاہ جی اساتذہ میں شامل ہیں، اور یہ جو آپٹمزم ہے جس کا اظہار آئندہ میں چند لمحوں میں کروں گا، یہ بھی شاہ جی سے ہی سیکھا ہے. لیکن کل میں نے ایک کلپ سنا ہے، اور وہ ایک ٹی وی چینل پہ بھی چلایا جا رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اتھینٹک کلپ ہوگا، جو کہ کے پی کے خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر جناب علی امین گنڈا پور صاحب کا ہے. ان سے پوچھا گیا کہ جناب یہ ملاقات کیوں نہیں کروا رہی حکومت؟ تو انہوں نے فرمایا، اور جیسے انہوں نے فرمایا میں ویسے ہی یہاں پہ کی جسارت کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ جو ہماری کمیٹی کے سربراہ تھے، یعنی مذاکراتی کمیٹی جو کہ پی ٹی آئی نے بنائی تھی، اس کے سربراہ بیرون ملک گئے ہوئے تھے، تو وہ بیرون ملک سے آ جائیں گے تو ملاقات ہو جائے گی. ملاقات میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے یا کوئی انکار نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے اس وقت جو ہے وہ دونوں فریقین، ایک جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسری حکومت جو ہے وہ تو مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جن کا رزق اس سے وابستہ ہے کہ یہ سرکس یا یہ میلہ لگا رہے، ان کو مذاکرات ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اب دیکھیے، پہلے کہا گیا، باہر بیٹھے ہوئے نے کہا کہ جناب ہم لکھ کے مطالبات نہیں دیں گے، لیکن بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ اپنے ملنے والوں کو کہ مذاکرات آپ لکھ کے دیں، مطلب دے دیں، کوئی حد نہیں ہے مطالبات لکھ کے دینے میں. اچھا، پھر انہوں نے ایک فہرست جاری کی ترسوں، جس کے تحت جمعرات جو کہ ملاقات کا دن ہوتا ہے، اور اس دن جیل میٹ سے ملنے کے لیے لوگ آتے ہیں. نواز شریف صاحب کو بھی جمعرات کے دن ہی، جب تک وہ ڈیالہ اور کوٹ لکھپت میں رہے تو جمعرات کے دن ہی ان کی ملاقات ہوتی تھی. اسی طرح ان کی ملاقات بھی جمعرات کے روز ہی ہوتی ہے، تاہم انہیں ایک اضافی دن بھی میرا خیال منگل کا دیا گیا ہوا ہے. تو بدھ کے روز جو فہرست انہوں نے جاری کی، اور جس نے ملنے کے لیے آنا ہوتا ہے اس کو جیل میٹ جو ہوتا ہے، جو مطلب جیل کے اندر رہنے والا، وہ اوکے کرتا ہے تو وہ اس کو ملنے کے لیے آ سکتا ہے. اب دکھ کی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو فہرست جاری کی ان میں سے کوئی بھی بانی پی ٹی آئی سے ملنے کے لیے وہاں پہ نہیں پہنچا اڈیالہ میں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار، اور کچھ لوگ دیوانہ بنا دیتے ہیں. کچھ تو ہماری سیاسی حکومتیں ویسے ہی اس طرح کے عمل کرتے ہوئے تذبذب کا شکار رہتی ہیں، اور کچھ جو ہے وہ ہم جو تبصرہ نگار ہیں وہ اس کے اوپر نمک چھڑک دیتے ہیں. مذاکرات کا آگے بڑھنا اتنا ہی پی ٹی آئی کے مفاد میں ہے جتنا حکومت کے مفاد میں ہے، بلکہ قومی مفاد میں ہے. لیکن اس میں جو ایک بات مد نظر رہنی چاہیے کہ اس وقت جو ہے
बानी पीटीआई की तरफ से ये कहना कि लिख के मुतालबात दे दें, और हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात के लिए कहना कि जनाब हम मतलब करा देते हैं। सिर्फ इनका जो मुतालबा था कि ऐसी जगह पे करवाई जाए जहां पे इनकी बगिंग ना हो सके। जी तो जाहिर है कि जब हुकूमत मुलाकात करवाए जज्बात को पेश नज़र रखेगी, और मैं भी ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि इन मुज़ाकरात के नतीजे के अंदर पाकिस्तान के अंदर सियासी भी आएगी, यकीनी की सूरत हाल पैदा होगी और गैर यकीनी की सूरत हाल खत्म होगी। तो बैरूनी दबाव नहीं आपने बताया, आपको भी फील होता है ये हाँ, बैरूनी दबाव, हाँ बैरूनी दबाव क्या अर्ज करूं कि देखिए रिचर्ड गरनैल साहब पीछे हट गए और 2 मीडिया टॉक्स की हैं जनाबे ट्रंप साहब ने, और उन दोनों के अंदर कहीं दूर दूर तक भी पाकिस्तान का या पाकिस्तान के सियासी हालात का, यानी कि उनकी तरजीह में कहीं है ही नहीं, उसका जिक्र नहीं आया। और मेरा ख्याल है कि ये सूरत हाल बानी पीटीआई को जेल में बैठे हुए पहले ही मालूम चूंकि हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने कहा कि लिख के मुतालबात दे दे। ठीक है, नहीं है कोई इंटरनेशनल प्रेशर। इंटरनेशनल प्रेशर ऐसे नहीं होते बड़ाई साहब, इंटरनेशनल प्रेशर नजर आते हैं, उसके लिए सोशल मीडिया कैंपेन नहीं चलानी पड़ती। लेकिन एक बात हमारे जहन में रहे कि पीटीआई के पास हमेशा से सबसे मजबूत हथियार जो है वो 5वीं पुश्त की दोगली अबलागी जंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है, और वो उसको कभी भी नीचे नहीं रखेंगे। वो उस हथियार को कभी भी ले ऑफ नहीं करना चाहेंगे। वो उसके जरिए अपने मुखालफीन का इलाज करते रहना चाहेंगे। तो इसलिए मुझे सोशल मीडिया के ऊपर इस हवाले से कोई अमन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। चले, तो बात तो भी मुज़ाकरात की चल रही है, लेकिन इस दौरान आपसी इख्तलाफात भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। फिर शौकत यूसुफ ज़ई साहब का जो बयान है वो भी बड़ा दिलचस्प है कि हो सकता है कि मुज़ाकरात का जो ये तीसरा दौर है, ये आखिरी दौर हो। शॉर्ट मोशन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी पे बात करेंगे कि इम्कानात क्या हैं। वेलकम बैक। इरशाद अहमद आरिफ साहब, ये बात तो अब है कि चलें, आपने जो बात कही वो भी समझ में आती है कि दोनों फ्रीकैन जब हैं वो एक दूसरे पे गोलाबारी कर रहे हों तो ऐसे में मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकल सकता है, या मुज़ाकरात हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते। लेकिन इधर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक फरीक हैं उनके आपसी लड़ाइयाँ भी वो भी टीवी पे आती हैं रोज़। ये भी कहा जाता है कि शौकत यूसुफ ज़ई ने ये भी कहा कि शायद ये अब मुज़ाकरात का आखिरी दौर हो। यानी इसका मतलब तो मैं यही समझता हूँ कि भाई अब इसके बाद फिर कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। और फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आपसी लड़ाइयाँ इसी हवाले से बयानबाजी जारी। तो यानी सिर्फ हुकूमत नहीं, मेरे ख्याल में यहाँ पे तो जो दूसरा फरीक है जो हुकूमत पे ज़्यादा जिम्मेदारी आती है, क्योंकि इस वक्त एक फरीक अंदर है। आप अब इस सारी सिचुएशन पे क्या देखते हैं? देखिए, मैंने तो ये नहीं कहा कि किसी एक की जिम्मेदारी है, लेकिन हुकूमत के पास इख्तियार है, हुकूमत पर जिम्मेदारी है, इसलिए हुकूमत को ही पहल भी करनी पड़ेगी। और हुकूमत ने साजगार माहौल बनाना है, एतमाद साजी के इक़दाम जो हैं वो हुकूमत ने करने हैं, अपोजिशन नहीं करने। अगर अपोजिशन ये कहती है, माजी का तो तजर्बा यही है, अब हालात बदल गए हैं या कोई सूरत हाल बदल चुकी है, तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरा इतना तजर्बा नहीं है। माजी में तो हमने यही देखा है कि जब भी मुज़ाकरात का आगाज़ होता है तो उसमें जो भी गालिब फरीक होता है या जिसके पास इख्तियार होता है वो एतमाद साजी के इक़दाम करता है। 1977 से हमने देखा है नवाज शरीफ साहब और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दरमियान जब यही महाज़ाराई होती थी तो हुकूमत कुछ एतमाद साजी के इक़दाम करती थी, उसके बाद मुज़ाकरात आगे चलते थे। अगर हुकूमत या हुकूमती जो मुज़ाकराती टीम के लोग ये कहें कि हम तो कुछ नहीं करेंगे, आपको ही सब कुछ करना पड़ेगा, तो ज़ाहिर बात है अपोजिशन सरेंडर करने के लिए तो नहीं आई। अगर अपोजिशन ये चाहती है कि एतमाद साजी का कोई एक कदम हुकूमत उठाए जिससे उसकी संजीदगी का या नेक नियति का इजहार हो, तो ये कोई नाजायज़ मुतालबा नहीं है। ये हमेशा होता है, दुनिया भर में होता है, पाकिस्तान में भी होता रहा है। तो इसलिए अगले जो एक मुज़ाकराती अमल होना है, अगली जो नशिस्त होनी है, जो मीटिंग होनी है, उसमें हुकूमत को कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे लोगों को भी नज़र आए, अपोजिशन को भी नज़र आए कि हुकूमत संजीदा भी है और ये मुज़ाकरात आगे बढ़ाना भी चाहती है।
ایک معاملے میں تو کوئی مانے نہ مانے حکومت فیل ہو گئی ہے. یہ جو رضوان رضی صاحب بات کر رہے ہیں ملک سے باہر، میرا تو خیال ہے کہ صرف جناب اسپیکر ایاز صادق صاحب ہیں، عمر ایوب صاحب یا ان میں سے کوئی، میرے علم میں کم از کم نہیں ہے کہ بھئی ملک سے باہر ہو ان کی مذاکراتی ٹیم کا. ایاز صادق صاحب باہر ہیں. ایک ہے مذاکرات کی نشست کا ہونا، ایک ہے ملاقات کا ہونا. ملاقات ہو جانی چاہیے تھی، نشست 2-4 دن بعد بھی ہو سکتی تھی. اس میں خود جب عرفان صدیقی صاحب مان رہے ہیں، جب رانا ثناء اللہ صاحب مان رہے ہیں کہ جب ہم نے یہ کہا تھا کہ ملاقات ہونی چاہیے تو ہمیں کرانی چاہیے تھی، ایفاء عہد ہونی چاہیے. یہ حکومت کسی اور سے بات کر رہی ہے، یعنی ارشاد صاحب حکومت کسی اور سے کہہ رہی ہے کہ ہم نے کہا تھا ملاقات ہو جانی چاہیے تھی. انہی لوگوں نے کروانی تھی نا مذاکرات میں، یہی لوگ تھے نا. یہ نہیں سمجھ میں آئی کہ کس سے کہہ رہی ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا، کل ہی پرسوں رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا اور کل عرفان صدیقی صاحب نے کہا، انٹرویو میں کہا کہ جی ملاقات ہونی چاہیے تھی، جب ہم وعدہ کر کے آئے تھے تو ایفاء عہد ہونا چاہیے تھے. یہ دونوں کہہ رہے ہیں، آپ ریکارڈ پہ دیکھ لیں. تو میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ اب کوئی ایک قدم ایسا حکومت کو اٹھانا چاہیے، اور یہ جائز مطالبہ ہوگا اپوزیشن کا کہ جس سے اعتماد سازی ہو، اپوزیشن کو علم ہو کہ جی ہمارے مطالبات پر سنجیدگی سے غور ہو رہا ہے، ماحول سازگار بنایا جا رہا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اب جو بھی نشست ہو، وہ کل ہو، پرسوں ہو، ہفتے بعد ہو، اس میں پہلی نشست میں ایک تو طے یہ ہو جانا چاہیے کہ اب مکمل سیز فائر ہوگا، دونوں طرف سے ہوگا. دونوں طرف کے جو عقاب ہیں ان کو روکا جائے گا کہ کوئی بیان بازی نہیں ہوگی، کسی سوال کا جواب ایسا نہیں جس سے تلخی میں اضافہ ہو. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دونوں فریقوں کو اپنے اپنے مطالبات کی فہرست اس نشست میں دے دینی چاہیے تاکہ آئندہ پھر ایک پوائنٹ سکورنگ کا موقع کسی کو نہ ملے. حکومت بھی اپنے پتے میز پر رکھے کہ جی یہ ہمارے آپ سے مطالبات ہیں، ہم یہ آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ کو بھی یہ کرنا پڑے گا. اپوزیشن کی تحریری طور پر اب تو وہ کہہ دیا ہے کہ تحریری طور پر 1 ہے، 2 ہے، 4 ہے، جو مطالبات ہیں وہ رکھ لیں تاکہ انہی پر مرحلہ وار نقطہ وار جو ہے وہ گفتگو ہو، اور ایک ایک کر کے جو چیز سیٹل ہوتی جائے اس پر عمل درآمد ہوتا ہے، جو باقی رہ جائے ان پر مذاکرات جاری رکھے جائیں. اپوزیشن سے حکومت کا 2 مطالبات ہونے چاہیے. پہلا تو یہ ہے، یعنی ایک تو ہے وہ مطالبات کی فہرست جو بعد میں جس پر گفتگو ہونی ہے، لیکن پہلی یہ ہے کہ جی آپ 31 جنوری کے جو آپ نے ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے اس کو ختم کریں. دوسرا ترسیلات زر کے حوالے سے جو آپ کی اپیل ہے اس کو واپس لیں. اسی طرح اپوزیشن جو ہے وہ بھی کہہ سکتی ہے کہ پہلے قدم کے طور پر یا دوسرے قدم کے طور پر آپ بھی کریں. یہ چیزیں جب ہو جائیں گی تو عوام کو اعتماد ہوگا. پھر ان مذاکرات کے ضامن یا ان مذاکرات کے گواہ جو ہوں گے وہ عوام ہوں گے، اور عوام پھر فیصلہ کریں گے. ضامن جو ہیں وہ عوام ہو. کتنی اچھی بات کی ہے. ہو رہا ہے، ایسے ہی ہو رہا ہے. میرا خیال ہے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، اور جنہوں نے لینا ہے ان کو بھی پتا ہے کہ وہ کتنا لے سکتے ہیں، اور جنہوں نے دینا ہے انہیں بھی پتا ہے کہ وہ کتنا ایک دے سکتے ہیں. میں آپ کو اس کی خبر بتا دیتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ تسلیم کرنے جا رہی ہے جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ. لیکن جوڈیشل کمیشن 9 مئی پہ بنے گا، جوڈیشل کمیشن 26 نومبر پہ بنے گا، اور 26 نومبر کی حکومت نے پوری طرح تیاری بھی کر لی ہوئی ہے. میرے پاس یہ بھی اطلاعات ہیں کہ انہوں نے ڈاکومنٹری ایویڈنس، سارے کے سارے ثبوت سرکاری غیر سرکاری اکٹھے کر لیے ہوئے ہیں. انہوں نے 26 نومبر کا کیا نام لے لو جوڈیشل کمیشن بنا دیتے ہیں، اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. ایک بات. دوسری بات، شاہ صاحب اگر مجھے سن رہے ہوں تو شاہ صاحب میری تو یہ خواہش تو یہی ہے کہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں، لیکن تاریخ کے طالب علم کے طور پہ ہمارے ہاں کامیاب سیاسی مذاکرات کی تاریخ کچھ اچھی نہیں ہے. سر پی این اے، پاکستان نیشنل الائنس اور بھٹو صاحب کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو ہی گئے تھے. بعد میں ہمیں کوثر نیازی صاحب اور جناب پروفیسر غفور صاحب نے کتابیں لکھ کے بتایا کہ مذاکرات کامیاب ہو گئے تھے، لیکن کچھ لوگوں کو مذاکرات کامیاب ہونے کی خوشی نہیں ہوئی اور وہ خود تشریف لے آئے. اسی طرح نواز شریف اور بینظیر بھٹو صاحبہ کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے. انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کر لیا، لیکن اس کے بعد جنہیں مذاکرات کی کامیابی پسند نہیں آتی انہوں نے عمران خان لانچ کر دیا،
اور عمران خان کو سیاسی منظرنامے کے اندر متعارف کروا کے گند مچا دیا. تو ایک طرف تو خواہش ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوں، لیکن دوسری طرف خدشات بھی ہیں کہ جب اس طرح کے سیاسی قوتوں کے مذاکرات کامیاب ہوا کرتے ہیں تو غیر سیاسی قوتیں پھر کس طرح روب عمل آتی ہیں. لیکن اپنی خواہش اپنی جگہ کے اوپر اور اپنے خدشات بھی اپنی جگہ کے اوپر رہنے چاہیے. ٹھیک ہے رضوانہ صاحب، مجھے بس مجھے اب اجازت دیں تھوڑا جی وضاحت کر دوں. ایک وضاحت ضروری ہے. ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ بھٹو صاحب کے اور پی این اے کے مذاکرات بالکل کامیاب نہیں ہوتے. 5 فروری کی صبح کا جو ریڈیو پاکستان کا خبر نامہ ہے جس میں مارشل لاء کی خبر نشر ہوئی ہے، اس سے پہلے ناہیدہ بشیر نے بھٹو صاحب کا بیان نشر کیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ابھی تک مذاکرات مکمل نہیں ہوئے، نئے مطالبات لے کر آئی ہے پی این اے، اس لیے میں بھی نئے مطالبات رکھوں گا پارٹی کی طرف سے، اور پروفیسر غفور صاحب اور حفیظ پیرزادہ دوبارہ ملیں گے، نئے سرے سے مذاکرات ہوں گے. چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے وہ 2007 میں سائن ہوا ہے. مارشل لاء جو تھا 99 میں لگ گیا تھا، اور اس وقت بھی مذاکرات جو جی ڈی اے اور پی ایم ایل این کے درمیان تھے کوئی کامیاب نہیں تھے، بلکہ مذاکرات ہو ہی نہیں رہے تھے. میں اس بات سے تو اتفاق کرتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں جب بھی متحد ہونا چاہتی ہیں یا متفق ہونا چاہتی ہیں، غیر سیاسی غیر جمہوری قوتیں انہیں ایسا نہیں کرنے دیتی. لیکن 2007 میں جب چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا ہے، جناب عمران خان اس سے کہیں پہلے 95 میں سیاست میں یا 96 میں سیاست میں آ چکے تھے. تو اس لیے یہ دونوں واقعات اس دلیل سے منتقل نہیں ہوتے. لیکن یہ بات اتفاق ہے کہ ابھی کی سچویشن میں صرف یہ بتا دیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی کوئی غیر جمہوری قوتیں چاہتی ہیں کہ یہ مذاکرات جو ہیں کسی کروٹ نہ بیٹھیں؟ بس یہ اس کا بتا دیجئے گا. وہ تو کبھی بھی نہیں چاہیں گی، کبھی بھی تو نہیں چاہیں گی. ٹھیک ہے، چلیں اس سے تو پھر آپ کا یعنی یہاں پہ آج کی صورتحال میں رضوان عزیز صاحب سے آپ کا اتفاق ہو گیا. رضوان عزیز صاحب آپ کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت دیا ہے. ارشاد احمد عارف صاحب آپ کا بہت شکریہ. مذاکرات جو ہیں یہ اس کا کسی نتیجے پر پہنچنا ہی پاکستانی عوام کے لیے بھی بہت ضروری ہیں. جو سیاسی استحکام ہے یہاں پر پاکستان میں آنا بہت ضروری ہے. یہ بات تو چل رہی ہے، کہاں جا کے ختم ہوگی. ایک شارٹ موشن بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی موجودہ حکومت سے ناراض نظر آتی ہیں. ان کے بیانات آ رہے ہیں اور بڑے ہی تہلکہ خیز بیانات ہیں. ہمارے ساتھ جب بریک سے ہم واپس آئیں گے تو پیپلز پارٹی کے پنجاب کے جنرل سیکرٹری سید حسن مرتضیٰ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے. ایک شارٹ موشن بریک. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما حسن مرتضیٰ صاحب، اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر موجود ہوں گے حسان نیازی کے والد حفیظ اللہ نیازی، جنہوں نے عدالت کو بتایا ہے کہ جو لوگ تحویل میں ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. اور خود حسان نیازی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور وکیل رہنما بھی ہیں، ان کے ساتھ بھی کیا سلوک ہوا. یہ ساری باتیں ہم حسان نیازی صاحب کے والد حفیظ اللہ نیازی سے پوچھیں گے. حسن مرتضیٰ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کیا پاکستان پیپلز پارٹی کہاں پر کھڑی ہے؟ پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے آپ نے کہا کہ نہ نون لیگ کا ماضی ہے نہ مستقبل ہے، تو کیا اسے سمجھا جائے؟ اور دوسری طرف مسلم لیگ نون تو کہتی ہے کہ آپ چلے بھی جائیں، تو کون سی حکومت گرتی ہے اس طرح سے؟ دیکھیں، یہ کہنے کی چیزیں اور ہوتی ہیں اور کرنے کی چیزیں اور ہوتی ہیں. یہ وہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چلے جانے سے انہیں کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا، یہ سب کو پتہ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ ان حالات میں جب ملک کو مختلف چیلنجز درپیش ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کسی چیز میں بھی مسلم لیگ نون کے لیے یا حکومت کے لیے کوئی مشکلات پیدا کرے. لیکن ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے، ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمارے ساتھ جو وعدے وعید کیے گئے تھے ان کے مطابق نہیں ہو رہا، ہمیں پالیسی میکنگ میں آن بورڈ نہیں کیا جاتا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں تحفظات ہیں، یہ دور ہونے چاہیے. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جب ہم حمایتی ہیں تو پھر ہمیں وائبز آنی چاہیے ان کی طرف سے کہ حکومت کے اندر ہم بھی ہیں. ٹھیک. تو حفیظ اللہ نیازی صاحب آپ بتائیے گا کہ آپ نے بتایا بھی ہے عدالت کو کہ جو قید میں لوگ ہیں ان کے حالات اچھے نہیں ہیں، تو میں چاہوں گا کہ ذرا آپ آڈینس کے سامنے رکھیے گا. حسن مرتضیٰ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں، وہ سن رہے ہیں آپ کو. حالات کا تو میرا مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ کے کچھ پاکستان میں ہمارے پاس جو ہے جیل مینول ہے، اس کے اندر قیدیوں کے حقوق ہیں.
तो जाहिर है कि जब वो हकूक नहीं मिलते हैं जेल के अंदर भी और उनकी कंडीशन वही हो जैसे वो कैरियर में रह रहे हैं। तो यही जाके मैंने दाद फरियाद की सुप्रीम कोर्ट के सामने, मुझे सुनी और पता नहीं कितना कि इससे होगा, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा बहुत तो कुछ एक्शन लिया उसके ऊपर और कहा है जी कि स्पेशल जज को भी बताएं, अगर ना हो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमको अपना वो भी भेज देंगे जो जेल के हमारे जो उनमें है जो भी उनका इंस्पेक्शन होती है जो जजेस की, और चेक करेंगे। लेकिन असल क्राइसिस है कि इनको जितने हमारे जो हैं जेल के अंदर, अब मुझे तो आज पता चले, मेरे तो ख्याल से मिलिट्री जो कस्टडी में है उन्हीं के साथ सलूक किया जा रहा है। लेकिन मुझे पता चला है कि जी मिलिट्री कस्टडी से ज्यादा जो दूसरे हैं ATC की अदालत से गए हुए हैं, और जिनमें यास्मीन राशिद साहब भी हैं जिनकी उम्र 80 साल है, महमूद रशीद साहब है वो भी कुछ 72-73 के हैं, जावेद चौधरी साहब हैं। ये सारे तो सब के बारे में ये है कि उनके सबको बड़ी कोर्सिव कंडीशन में रखा हुआ है ना गुस्सा। तो ये ज्यादती है, खसूस आपने जब मिलिट्री कोर्ट में लोगों को सजाएं दे दी और 10 साल की किसी को दे दी, किसी को 5 साल की, 6 साल की, 2 साल की, 1 साल की, तो उसके बाद जेल सुप्रीम के हवाले कर दें। लेकिन हमें आपको पता जो है सुप्रीम कोर्ट में तो ये बंदा बात में है, तो जाहिर है कि आप प्रूव नहीं कर सकते। लेकिन जेलें हमारी जितनी हैं वो कौन कंट्रोल कर रहे हैं, हमारे भी इल्म में है, हमेशा से वही कर रहे हैं। जब भी है इमरान खान साहब के वक्त में भी उन्हीं का कंट्रोल होता था, आधी रात को भी वो लोगों को मुलाकात कर सकते थे, करवा सकते थे, और दिन को भी। मैं तो कहता हूँ ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। नहीं साहब, इसे किस तरह से देखते हैं? जो वज़ीर आला पंजाब ने भी कहा, फिर आज तर्जुमान पंजाब हुकूमत उस्मान बुखारी ने भी बात की है कि वो हसान जो है वो जिन हरकतों में मुलव्विस थे, फिर ऐसा ही होना था, फिर मामू आपने जवाब भी दिया है इसका। मैंने कह दिया जी, मैं तो ज़ाहिर है कि जो कहना था उससे मैं क्या कहे, मैं पैगाम पहुंच गया तो जवाब आ गया। मैं यही चाहता था कि उन तक पोस्ट गुजार करा दूँ कि आप गलत बयानी करेंगे तो कम से कम मेरे पास तो ज़बान है, अल्लाह ताला ने मुझे फ़ौरन दिए हुए है और मैं उसको जो है बखूबी इस्तेमाल भी कर सकता हूँ। और मैं बिल्कुल जो बात है, मैं तो कभी किसी तो मैं उसको जस्टिफाई करूँ, मैं किसी को भी जस्टिफाई नहीं करता। एज ए डेमोक्रेट, एज ए कॉन्स्टिट्यूशनिस्ट, मैं मिलिट्री कोर्ट के बड़ा सख्त खिलाफ हूँ। ये अल्लाह ताला का ये करम है कि मिलिट्री कोर्ट के ऊपर कम से कम जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट है उनको सिविल सोसाइटी से, मीडिया से सपोर्ट नहीं मिलेगी। कोई बंदा छुड़क नहीं कर सकता, अगर देना भी चाहे तो नहीं करेगा। किसी ने अपनी साख नहीं खराब करानी। कोई वकील, कोई बच्चा इसके कि जो नौकरी पेशा जिनको 5 करोड़ रुपए फीस दे रखी है, लेकिन ये चीजें ऐसी हैं कि इनको फायदा नहीं हुआ, तसलसल जो है इनको नुकसान पहुंच रहा है। इनको बार बार कहा है कि जी आप इमरान खान साहब जो बिल्कुल ही किस्सा पारीना बन चुके थे, उनकी मकबूलियत जो थी वो जमीन बोझ हो चुकी थी। अब उस इमरान खान साहब को आपने कहाँ पहुंचा दिया कि पूरे पाकिस्तान की सियासत जो है, जो मकबूल सियासत उसके कब्जा इस्तेमाल में है। क्या उसने कश्मीर फतह किया? कश्मीर तो उसने दे दिया था, भेज दिया था 5 अगस्त 2019 को। क्या उसने 2018 का मंशूर इम्प्लीमेंट किया है? क्या उस्मान बुज़दार ने एक तारीखी उसे वज़ीर आला बनाया है जो पाकिस्तान की तारीख जो है जिसमें कमाल हासिल कसबे कमाल दिखाया है? क्या गवर्नेंस करप्शन क्या था? दो करप्शन खत्म करने के नारे पे आए, 116 इंडेक्स में छोड़ गई थी, 142 पे इमरान खान ने पहुंचा के गया। तो मुझे को बताएं तो सही ना कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी का राज क्या है। तो इसके अलावा क्या समझ आती है कि जो लोग उसको हैंडल कर रहे हैं, जो चीज इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वो उन्होंने सारी चीजों मैसअप कर दी है, उन्हें खराब करके रख दिया। उनकी वजह से है। ये 8 फरवरी से पहले जो 4 फैसले किए, जो काम वो करते हैं, उन्होंने ये देखना चाहिए कि अगर उससे आप लोगों के यहाँ एक लोग जो हैं वो मजीद उनके अंदर एक उसी इमरान खान साहब के लिए उनकी लाइकिंग है या सिस्टम के लिए उनकी नफरत बढ़ती है, तो ये उनके सोचने का मकाम है। ठीक है नायर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। मैं हसन साहब आपसे पूछूंगा कि ये जो फौजी अदालतें हैं, सजाएं हैं, इनके ऊपर क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है? आप खुद वैसे आप जैसा जमहूरी आदमी तो डेफिनेटली इस पर अपना मौक़िफ़ रखता है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ये आम हालात में फ़ौजी अदालतों का सज़ा देना या ट्रायल करना
کوئی مناسب نہیں سمجھا جاتا. لیکن جو ہمارے ملک کے حالات آہستہ آہستہ بنتے جا رہے ہیں، ان کے جو ذمہ داران ہیں ان کے لیے اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے. میں حفیظ اللہ نیازی صاحب کا بڑا احترام کرتا ہوں، بڑے حوصلے والے، بڑے باہمت شخص ہیں، اور آج ان کی جو تکلیف یا درد ہے اس کو بھی سمجھ سکتا ہوں. وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں. جن حالات میں یہ سزائیں ہوئیں وہ ساری قوم ان کو جانتی ہے. آپ موقف کی حمایت کر رہے ہیں یا فوجی عدالتوں کے حوالے سے آپ کا کیا؟ نہیں، میں آپ سے یہ گزارش میں فوجی عدالتوں کی حمایت کسی صورت بھی نہیں کر رہا. میں یہ کر رہا ہوں کہ جب فوجی عدالتوں کا قیام ہوا اس کے علاوہ چارہ کیا تھا. آپ کہہ رہے ہیں حالات، آپ میری عرض سنیں نا. جس طریقے سے عدالتوں کو باہر کھڑے ہو کے دھمکایا جاتا تھا، اوئے جج صاحب، اوئے فلانا، جس طرح وہ سیشن کورٹ کی ایک خاتون جج کے خلاف جو زبان استعمال کی گئی، جس پہ بعد میں معذرت بھی کی گئی، یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. اس وقت کوئی یہ جرات ہی نہیں کرتا تھا کہ کسی کے خلاف وہ فیصلہ دے سکے. ان حالات میں تو وہ فوجی عدالتیں بنی تھیں. اور پھر جس طریقے سے آپ کے جیسے آپ کی افواج پاکستان ہے، سیکیورٹی کے ادارے ہیں، آپ ان کو ننگا کرنے چل پڑے ہیں. آپ کس کے ایجنڈے پہ، کس کو خوش کرنے کے لیے آپ ان مجسموں کو جلا رہے ہیں جو اس ملک کی سیکیورٹی کے ضامن تھے، جو آپ کی سرحدوں پہ جب قوم سو رہی ہوتی ہے وہ کھڑے ہو کے پہرا دے رہے ہوتے ہیں. آپ جب گالی دے رہے ہوتے ہیں، آپ گڈ اور بیڈ کی کوئی تمیز رکھتے ہیں، آپ کس کو کیا کہہ رہے ہیں. آپ کسی فرد واحد سے اختلاف ضرور کر سکتے ہیں. ہم نے بھی جنرل ضیاء الحق کے خلاف تحریک چلائی، احتجاج کیے. ہم نے پاک فوج کو تو نہیں کہا. اب آپ تو بالکل ایک ادارے کو اگر ٹارگٹ کر لے تو پھر یہ نتائج تو بھگتنے پڑیں گے. اور ان خاص حالات میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہیں جو نتائج آ رہے ہیں؟ دیکھیں، ٹھیک تو کسی صورت بھی میں کہہ رہا ہوں نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی اگر آپ کے پاس حل ہے تو آپ وہ بتا دیں. عظیم افضل چاند صاحب کا بیان بھی سامنے آیا کہ ہم ممکنہ طور پہ کوئی نئے اتحادی دیکھ رہے ہیں. آپ لوگ کوئی سرچ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ہم سرچ نہیں کر رہے، نہ کوئی یہ ہنٹنگ پروسیس ہو رہا ہے کہ ہم کوئی نئے. دیکھیں، سیاست ہے نا. سیاست میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی یا ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں اور کوئی راستے ڈھونڈنے یا تلاش کرنے کی ضرورت ہے، یا فلاں اتحاد بن جائے تو بہتر ہے، تو اس میں تو کوئی نہیں ہے. کوئی ہم کسی کے ملازم یا خریدے ہوئے تو نہیں ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کی آپشن بھی زیر غور ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر سارے ہی دہشت گرد ہوں. وہاں پہ اچھے سیاستدان بھی موجود ہیں، چاہے وہ بیچارے مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن وہ اپنا مقام تو رکھتے ہیں. سوچا جا سکتا ہے، اس میں کون سی برائی کی بات ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی اگر وفاقی کابینہ میں توسیع ہو رہی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے انکار کیا کہ ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے. یقیناً ہم ڈے فرسٹ سے انکار کر رہے ہیں کہ ہم آپ کا حصہ نہیں بنیں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس صورت میں آج جو رویے انہوں نے اپنے حمایتیوں کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، اگر یہ رویے ہماری حکومت میں شمولیت کے بعد بھی جاری رکھیں تو میں تو نہیں سمجھتا کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں. تو اگر ہم کل کو نہیں بیٹھتے تو وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں بلیک میل کرتے رہے. ہم تو انہیں کہتے ہیں کہ آپ آزادانہ فیصلے کریں، آپ نہ لیں ہمیں آن بورڈ اگر نہیں لینا چاہتے. لیکن یہ تو کہیں، یہ تو واضح کریں قوم پہ کہ اس کی ذمہ داری تمام تر، اگر ہم ٹیکس لگاتے ہیں کاشتکار پہ تو اس کی ذمہ داری نون لیگ پہ جاتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اس کا حصہ نہیں ہے. اگر ہم اسی نجکاری کی پالیسی کو جاری رکھتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی تو اس نجکاری کی پالیسی پہ ایک پیج پہ نہیں ہے. ہم تو نہیں کہتے کہ آپ آئی ٹی سیکٹر کو بالکل تباہ کر کے رکھ دو. میں تو نہیں چاہتا کہ آپ کا پروگرام جو ہے اس کی ویورشپ کم ہو جائے، آپ کا پروگرام جو ہے وہ ہم تک نہ پہنچ سکے. میں تو چاہتا ہوں کہ ہمیں آگے جانا چاہیے، 5G کی طرف جانا چاہیے. یہ ہمیں کھینچ کے واپس لا رہے ہیں. تو ان چیزوں پہ ہمارے تحفظات اس طرح کے فیصلے ہیں جن کی وجہ سے آپ کو تحفظات ہیں، یقیناً. اور اگر یہ فیصلے اسی طرح کنٹینیوٹی رہتی ہے تو آپ جو ہیں حکومت کا ساتھ نہیں. یقیناً ہمیں ایک دن سوچنے پہ مجبور کر رہے ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی کو پنجاب میں کسی بھی قسم کا یعنی انتظامی آپ کہہ رہے ہیں، ہمیں تو وائبز بھی نہیں آتی کہ ہم ان کے حمایتی یا اتحادی ہیں. ہمیں تو چلو وائبز ہی آئے نا ادھر سے، وائبز کس کوئی طرح ٹھنڈی ہوا آوے نا، سانوں بھی پتہ لگے کوئی جھرونکا آیا ہے ٹھنڈا.
असली हुकूमत का हिस्सा। आपकी कमेटियों के सेशन होते हैं, इसका नतीजा क्या निकलता है? कोई नतीजा नहीं है, गवर्नर हाउस में मुलाकातें होती कोई हैं, नतीजा नहीं। फेडरल कैबिनेट के लोग बैठते हैं, सीनियर सूबाई वजीर बैठती हैं। खादा पीता कुछ नहीं, गिलास टुटा 12 आने, कोई चीज़ नहीं होंगी, कोई इनपुट नहीं गेन करने लिए सारा कुछ किया जाता है। और उस तो इलावा नीयतन अगर तुसी आप हुकूमत हैं, आपने अगर अपने साथ जो लोग आपके चल रहे हैं जिनकी वजह से आप हुकूमत में बैठे हैं, अगर आपने कुछ उनको लेना देना है, कोई उनकी बात माननी है, सुननी है, तो कितनी देर लगती है? आप किसी टाइम अपने घर की लड़ाई, वो जी मरकज़ नहीं मान रहा, वो जी सूबा नहीं मान रहा, वो जी फ़लाँ नहीं हो रहा, वो जी फ़लाँ नहीं हो रहा। आपके घर की लड़ाई है, आप अपने घर की लड़ाई खुद लड़े, हमारे साथ डिस्कस करने की तो ज़रूरत तो यानी जब आपके सामने चीज़ें आती हैं तो ज़्यादातर उनके आपसी इख्तलाफात जो हैं वो सामने नज़र आ रहे होते हैं। आपसी इख्तलाफात जो हैं वो सामने, इसीलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात वहाँ पे डिस्कस ही नहीं हो पाती। नहीं डिस्कस तो होती है लेकिन वो अमली कोई उसका नतीजा कोई नहीं, कतार से होते रहते हैं, सलूशन कोई नहीं। आखिरी भी आप मीटिंग में खुद भी शरीक थे, ऐसा ही कतार से हुआ वहाँ पे? यकीनन। बहुत शुक्रिया आपका। तो गुफ्तगू आपने सुन ली, असद मुर्जा साहब की बात जो कर रहे थे वो यही कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस वक्त हुकूमत के अंदर से कुछ शेयर नहीं मिल रहा सिवाय बदनामी और नाकामी के, जो मैंने तो यही इनके नतीजा निकाला है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर यही सलूक रवैया इनके साथ रहा उनका हुकूमत का, तो इसके नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुमकिन तौर पे कुछ और ऑप्शंस पे गौर कर रही है। क्या नतीजा होगा ये आगे चलकर देखेंगे। अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। अपने मेज़बान फारूक वड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।